بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ پاکستان فیڈرل بورڈ سیکنڈ چیپٹر سبق نمبر 2 ہے۔ آج ہمارا حصہ اول کا تاریخ پاکستان بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے یہ ہمارا۔ اس کے اندر سے بہت زیادہ MCQs بن رہے ہیں۔ پاکستان کا قیام یعنی کہ پاکستان کے بننے میں جتنے بھی عوامل جو کار فرما تھے پیش رفت ہوئی، تجزیے ہوئے، اس کے علاوہ جتنی زیادہ مشکلات پیش آئی سب کا اس میں جائزہ لیا جائے گا۔ حاصلات تعلم اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم اس میں یہ ہے کہ اس میں خواتین اقلیتوں سمیت سیاسی رہنماؤں کے کردار پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اب ہم اس کی مشق کو سالو کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے مدرجہ ذیل سوالات کے 4 کثیر الانتخابی جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے ہم نے صحیح کا انتخاب کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد 1885 میں رکھی گئی۔ صحیح جواب ہے بنگال کو 1905 میں 2 صوبوں میں تقسیم کیا گیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد 1906 میں رکھی گئی۔ صحیح جواب یہ ہے سائمن کمیشن 1928 میں انڈیا میں آیا، یہ صحیح جواب ہے۔ کمیونل ایوارڈ 1932 میں پیش کیا گیا۔ کرپس مشن 1942 میں انڈیا میں آیا۔ سوال نمبر 7 ہے گاندھی جنا مذاکرات 1946 میں ہوئے۔ 1945 کے انتخابات میں مرکزی قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے مخصوص یعنی کہ جو نشستیں تھیں جو وہ تھی 45 تھی۔ صحیح جواب یہ ہے اس کا۔ آزادی ایکٹ 18 جولائی کو نافذ ہوا، 1947 کو نافذ ہوا، یہ صحیح جواب ہے۔ آگے سوال نمبر 10 ہے چوہدری رحمت علی نے پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد کب رکھی؟ 1932 میں رکھی، صحیح جواب یہ ہے۔ آگے سوال نمبر 1 ہے جو ہمارا یہ سوال نمبر 2 ہے، بیسیکلی ایک پہلے والا تھا اور ایک مدرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 شملہ وفد 1906 کی اہمیت بیان کریں۔ شملہ وفد کی اہمیت مسلمان قوم کو 1857 سے ہی یعنی کہ 1857 سے ہی چیلنجز کا سامنا تھا، تاہم شملہ وفد نے مسلمانوں کے لیے کچھ کامیابیاں حاصل کی۔ وہ یہ ہیں جو شملہ وفد نے مسلمانوں اور برطانوی حکومت کے درمیان خلیج کو پر کیا۔ شملہ وفد نے مسلمانوں کے اعتماد کو بڑھایا۔ شملہ وفد کی کامیابی نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی راہ ہموار کی۔ آگے 4 پوائنٹ ہے 1909 کے منٹو مارلے اصلاحات کے ذریعے مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابی حلقوں کا مطالبہ قبول کیا گیا۔ آگے 5 پوائنٹ ہے علیحدہ انتخابی مطالبے کی منظوری کے ذریعے مسلمانوں کو ایک الگ قوم کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ اگلا پوائنٹ اس پہ یہ ہے مسلمانوں نے محسوس کیا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کی حمایت کے بغیر اپنے مطالبات براہ راست برطانوی حکومت کو پیش کر سکتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 2 ہے 1928 کی نہرو رپورٹ کا تجزیہ کریں۔ نہرو رپورٹ جو کہ 1928 میں پیش کی گئی تھی اس کا ہم نے تجزیہ کرنا ہے۔ نہرو رپورٹ میں درج ذیل تجاویز کا خاکہ پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے یہ ہے یعنی کہ یہ 1928 ہے، شاید میں نے 27 پڑھ دیا ہے، پہلے 28 ہے۔ نہرو رپورٹ میں یہ والا خاکہ پیش کیا گیا تھا کہ علیحدہ انتخابی حلقوں کے طریقہ کار کو
مشترکہ رائے دہندگان کے طریقہ کار سے تبدیل کیا جانا چاہیے۔ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں کے مقابلے میں کم تھی۔ الگ الگ انتخابی حلقوں کے تحت مسلمانوں کے لیے نشستیں مختص کی جانی تھیں۔ کانگریس نے محسوس کیا کہ وہ مشترکہ رائے دہندگان جو ووٹ ڈالنے والے ہوتے ہیں کے تحت زیادہ سیٹیں جیت سکتی ہیں۔ مرکزی قانون ساز اسمبلی میں 1/4 نشستیں مسلمانوں کے لیے مختص کی جائیں۔ اگلا پوائنٹ ہے سندھ کو الگ صوبہ قرار دیا جائے۔ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے NWFP کو مزید اختیارات دیے جائیں۔ ہندی کو ہندوستان کی سرکاری زبان قرار دیا جائے۔ تجزیہ: مسلمانوں کے مطالبات جنہیں لکھنؤ معاہدہ 1916 کے تحت تسلیم کیا گیا تھا، کانگریس نے نہرو رپورٹ میں انہیں الٹ دیا۔ مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچایا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ کانگریس ان کے مفادات کو پورا نہیں کر سکتی۔ آگے سوال نمبر 3 ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے 3 مقاصد کیا تھے؟ اس کا جواب ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے مقاصد یا اہداف: مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ، کیونکہ جب کانگریس سے وہ مطالبات پورے نہیں ہوئے تو آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ تو اس سے پھر یہ مسلمانوں کی جماعت تھی جو کہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کام کر رہی تھی اور مسلمانوں کے مطالبات کو برطانوی حکومت کے سامنے باعزت طریقے سے پیش کرنا، مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے تئیں وفاداری کے جذبات پیدا کرنا اور حکومتی پالیسیوں کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ آگے تیسرا اس کا پوائنٹ یہ تھا کہ مندرجہ بالا مقاصد کو یہ والے جو مقصد ہیں نقصان پہنچائے بغیر ہندوستان کی دیگر جماعتوں کے ساتھ معاونت کرنا۔ آگے ہے سوال نمبر 4 قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کردہ 14 نکات کی اہمیت بیان کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، اکثر پیپرز میں یہ آ جاتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 14 نکات 1929: 31 مارچ 1929 میں مسلم لیگ کا اجلاس دہلی میں منعقد ہوا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس اجلاس میں مسلمانوں کے نقطہ نظر سے رہنما اصولوں کا ایک خاکہ پیش کیا جو بعد میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 14 نکات کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ نہرو رپورٹ کے جواب میں پیش کیے گئے تھے۔ نہرو رپورٹ 1928 کے تحت مسلمانوں کے مفادات بری طرح متاثر ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1929 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس بلایا اور اپنے 14 نکات پیش کیے۔ 14 نکات جو ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے آئندہ آئین جو مستقبل کا آئین ہوگا، دوبارہ بنایا جائے گا، وفاقی طرز کا ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے۔ تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے۔ تمام مجالس، قانون ساز اور دیگر منتخب اداروں میں اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دی جائے اور یہ خیال رکھا جائے کہ کوئی اکثریت اقلیت میں نہ بدلی جائے۔ چوتھا نکات اس میں یہ ہے مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 سے کم نہ ہو۔ جداگانہ انتخاب کا اصول ہر فرقہ پر لاگو ہوگا، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط انتخاب قبول کر سکتا ہے۔ آگے 6 پوائنٹ اس میں یہ ہے اگر کبھی صوبوں کی حدود میں تبدیلی کرنا مقصود ہو تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس تبدیلی کا مسلم اکثریت والے صوبوں یعنی پنجاب، بنگال اور شمالی مغربی سرحدی صوبے پر اثر نہ پڑے۔
اگلا پوائنٹ ہے تمام فرقوں کو یکساں اور مکمل مذہبی آزادی حاصل ہو۔ اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے 3/4 ممبران اسمبلی سے مسودہ قانون کے خلاف رائے دیں تو اسے مسترد قرار یعنی کہ وہ قرار پاس نہیں ہوگا، وہ مسترد کر دیا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ سندھ کو صوبہ بمبئی سے الگ کر دیا جائے۔ 10واں پوائنٹ ہے صوبہ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں دوسرے صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں۔ مسلمانوں کو تمام سرکاری ملازمتوں میں ان کی اہلیت کے مطابق حصہ دیا جائے۔ مسلمانوں کو ہر قسم کا مذہبی و ثقافتی تحفظ دیا جائے۔ صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے۔ آگے ہے وفاق میں شامل صوبوں کی منظوری کے بغیر مرکزی آئین میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے۔ آگے سوال نمبر 5 ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے 1930 کے خطاب کا تجزیہ کریں۔ اس کا جواب ہے تجزیہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب سیاسی جدوجہد میں بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس نے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک واضح سمت فراہم کی۔ انہوں نے مسلم اکثریتی علاقوں میں ایک الگ اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا۔ یہ پہلا واقعہ ہے جس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر کسی مسلمان نے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا تھا۔ سوال نمبر 6 ہے 1945 کی شملہ کانفرنس کی ناکامی کی وضاحت کریں۔ شملہ کانفرنس 1945 جون 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد ہندوستانی وائسرائے لارڈ ویوول نے شملہ میں ایک کانفرنس طلب کی اور ہندوستان کی سیاسی رہنماؤں کو اپنے منصوبے پر بات کرنے کے لیے مدعو کیا۔ کانفرنس میں مسلم لیگ کے وفد نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اور کانگریس کے وفد نے مولانا ابوالکلام آزاد جو تھے ان کی قیادت میں شرکت کی۔ کانگریس نے مولانا ابوالکلام کو یہ دعویٰ کرنے کے لیے نامزد کیا کہ وہ مسلمانوں کی بھی نمائندگی کرتی ہے، تاہم یہ ایک تعطل پیدا ہوا جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اصرار کیا کہ ایگزیکٹو کونسل کے 5ویں ارکان کا مسلم لیگ سے ہونا ضروری ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ خضر حیات نے مطالبہ کیا کہ کونسل میں مسلمانوں کے لیے مختص ایک نشست ان کی یونینسٹ پارٹی کو دی جائے۔ کانگریس نے بھی یونینسٹ پارٹی کے مطالبے کی حمایت کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ تمام جماعتوں کے نمائندہ دعووں کا تعین کرنے کے لیے انتخابات کرائے جائیں۔ کانفرنس بالآخر یعنی کہ ناکام ہو گئی، ناکامی پر ختم ہوئی۔ سوال نمبر 7 ہے 1946 کے کیبنٹ مشن پلان کے دیے گئے فارمولے کا تجزیہ کریں۔ اس کا جواب ہے کانگریس نے اس منصوبے کو قبول کر لیا اور وہ کافی خوش تھی کیونکہ مسلمانوں کا الگ ریاست کا مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا لیکن منصوبوں کی شقوں کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج کی ویڈیو ہماری یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے لانگ آنسر کوسچن ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔